نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذو الحجہ کا مہینہ ہے اور ذو الحجہ کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ یہی مہینہ ہے جس میں دوہرے داماد نبی امیر المومنین خلیفہ ثالث سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کرام کے بعد تمام دنیا کے انسانوں میں تیسرے نمبر پر سب سے افضل انسان ہیں۔ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ انسانی میں وہ واحد شخص ہیں کہ ایک ہی نبی کی دو بیٹیاں جن کے نکاح میں آئیں، اور وہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایسے آپ خوبصورت انسان تھے، ایسے باحیا اچھے اخلاق والے اور پیاری شخصیت کے مالک تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بیٹی حضرت رقیہ آپ کے نکاح میں دی۔ وہ کافی عرصہ آپ کے نکاح میں رہیں، ان دونوں نے مل کے حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ منورہ کی ہجرت کی، پھر ان کا انتقال ہو گیا بدر کے موقع پر، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کی شادی آپ کے ساتھ کر دی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے وہ ساری میں عثمان ہی کے نکاح میں دے دیتا۔ اور حضرت عثمان کی شخصیت ایسی محبوبانہ تھی، دلربا شخصیت تھی، خوبصورت شخصیت تھی کہ عرب کی عورتیں بچوں کو جب لوری دیتی تھیں، عورتیں لوری دیتی ہیں نا بچوں کو سلانے کے لیے، کوئی نغمہ کوئی گیت کوئی چیز سناتی ہیں، تو عورتیں یہ لوری دیا کرتی تھی کہ احبک والرحمن حب قریش عثمان، میرے بیٹے میں تجھ سے اتنی محبت کرتی ہوں جیسے قریش کے لوگ عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ عورتیں اس طرح اپنے بچوں کو لوری دیا کرتی تھی، احبک والرحمن حب قریش عثمان۔ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنا، حیا، پاکیزگی، پاک دامنی اور سخاوت، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ قرآن ان کی زندگی تھی، نماز ان کی زندگی تھی، کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے،
اور حیا اتنی تھی کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے مجلس میں، اور آپ کی پنڈلی مبارک سے لنگی کا کپڑا ہٹا ہوا تھا، پنڈلی کھلی ہوئی تھی۔ پنڈلی سطر میں تو نہیں ہے، کھلی ہوئی ہو کوئی حرج نہیں ہے، گھٹنا البتہ سطر میں ہے، گھٹنا کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں بیٹھے رہے، کوئی خاص اپنی حیت میں تبدیلی نہیں فرمائی۔ پھر حضرت عمر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھر جب حضرت عثمان آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کپڑے اپنے درست فرمائے اور سیدھے ہو کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھ گئے، اور پھر حضرت عثمان کو آنے کی اجازت دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان آئے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے، اور پھر عمر آئے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے، اور پھر جب عثمان آئے تو آپ نے کپڑے اپنے درست کیے اور درست ہو کے سیدھے ہو کے آپ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ عثمان کے مزاج میں حیا اتنی ہے، شرم اتنی ہے کہ میں اگر اسی طرح بیٹھا رہتا تو عثمان سے میرے ساتھ بات کرنا مشکل ہو جاتا۔ انسانوں کی طبیعت ہوتی ہے نا، اب ایک انسان ہے، آپ نے قمیض اتاری ہوئی ہے، بنیان پہنی ہوئی ہے، وہ آ جائے اس کو پرواہ نہیں ہے، آپ کو بھی پرواہ نہیں ہے، لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ وہ اس حالت میں آ جائے گا تو بیچارہ وہ بھی شرمندہ ہو جائے گا، آپ بھی شرمندہ ہو جائیں گے۔ انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لماذا لا استحیی، میں کیوں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر اس حالت میں عثمان آ جاتا تو اس سے اپنی بات کرنی مشکل ہو جاتی۔ اور سخاوت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، ایک بڑے فتنے میں، ایک بڑی بغاوت میں، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی فرما دی تھی، حضرت عثمان جب شہید ہوئے اور باغیوں نے آپ کا محاصرہ کیا، آپ کو شہید کرنا چاہا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھے، اور گھر کی چھت پر چڑھ کر جو باتیں فرمائیں ان میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ یاد رکھو جب میں مسلمان ہوا تھا تو عرب میں مجھ سے زیادہ بکریاں اور اونٹ کسی کے پاس نہیں تھے، سب سے زیادہ امیر شخص تھا، مالدار شخص تھا، سب سے زیادہ پورے عرب میں اونٹ اور بکریاں میرے پاس تھے، اور آج میں حکمران ہوں، سوائے ایک بکری کے اور ایک اونٹ کے میرے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ ایک اونٹ صرف حج کے لیے، سفر کے لیے، اور ایک بکری دودھ کے لیے، یہ دو چیزیں میں نے اپنے پاس رکھی ہیں، اور باقی سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے۔ حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کو بڑی وسعت ہو گئی تھی، مال و دولت مسلمانوں کے پاس بہت ہو گیا تھا، اور جب غنیمت کے اموال آتے تھے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلے دل سے تقسیم، کپڑے اور کھانے، شہد اور جوڑے، سونا چاندی، گھوڑے، یہ ساری چیزیں کھلے دل سے تقسیم فرماتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی زندگی، اپنی بادشاہی میں آپ کی درویشانہ ہو گئی تھی۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے، حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان تینوں آپ کے ساتھ تھے، تو احد پہاڑ ہلنے لگا، وجد میں آ گیا، ان تین چار حضرات کے اپنے اوپر آنے کی خوشی میں احد پہاڑ ہلنے لگا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قدم مبارک اس کے اوپر مارا اور فرمایا کہ اسکن احد، احد ساکن ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں سے معجزہ ہے، آپ نے فرمایا کہ احد تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ تو نبی کون تھے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صدیق کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اور دو شہید کون تھے؟ ایک حضرت
عمر اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع، صحابہ کرام کو بھی اطلاع ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فتنوں کا تذکرہ کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ فتنے آئیں گے مسلمانوں کے اندر۔ فتنہ ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں حق اور باطل مشتبہ ہو جائے، لوگ حق کو باطل سمجھنے لگیں، باطل کو حق سمجھنے لگیں، سچ کو جھوٹ سمجھنے لگیں، جھوٹ کو سچ سمجھنے لگیں، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فتنوں کا تذکرہ فرمایا ہے مختلف۔ تو اس روز مجلس میں فتنوں کا ذکر ہونے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا، اور ایسے ذکر فرمایا کہ گویا کہ وہ فتنے بالکل قریب آ چکے ہیں، بالکل سامنے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ، جب یہ والے فتنے آئیں گے اس وقت حق پہ کون شخص ہوگا؟ کوئی ایک آدمی آپ بتا دیجئے جو اس وقت حق پہ ہوگا، ہم اس کے پیچھے چلیں اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کریں اور اس کے راستے کو ہم پکڑ لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص جو سر کو ڈھانپ کے جا رہا ہے، سر پہ کپڑا ڈال کے جا رہا ہے، یہ اس وقت حق پہ ہوگا۔ تو صحابہ اٹھ کے دوڑے اور وہ کپڑے والے شخص سے کپڑا ہٹایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ نے فرمایا ہاں۔ اور ایک مرتبہ آپ علیہ السلام ایک باغ میں تشریف فرما تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے، تو باغ کا دروازہ بند تھا، حضرت ابو ہریرہ دربانی کے فرائض انجام دے رہے تھے، دروازہ کھٹکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا، پوچھو کون؟ تو پتہ چلا کہ ابو بکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دروازہ کھول دو اور ان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو دروازہ کھول دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جنت کی خوشخبری دے دی۔ پھر دروازہ بجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو کون؟ پتہ چلا کہ عمر۔ فرمایا کہ افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دو اور جنت کی خوشخبری دے دو۔ دروازہ کھول دیا اور جنت کی خوشخبری دے دی۔ پھر دروازہ بجا، پوچھا کون؟ جواب آیا عثمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، دروازہ کھول دو اور جنت کی خوشخبری دے دو ایک ایسی آزمائش کے بعد، ایک ایسی مصیبت کے بعد جو ان کو پہنچے گی۔ تو چنانچہ انہی الفاظ کے ساتھ حضرت عثمان کو خوشخبری دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کو جنت کی خوشخبری ہے، لیکن جنت میں جانے سے پہلے ایک تکلیف، ایک آزمائش، ایک مصیبت آپ کے اوپر پہنچے گی۔ اور وہ مصیبت کیا تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، حکمران تھے، طاقتور بادشاہ تھے، اور ایسے بادشاہ تھے جنہوں نے فارس کی سلطنت کو ختم کر دیا تھا اور روم کی سلطنت میں بہت بڑے زمین پر قبضہ کر لیا تھا، اور پہلی مرتبہ اسلامی تاریخ میں بحری بیڑا بنایا تھا، اور بحری جنگ روم کے ساتھ شروع۔ رومی جو ہیں وہ ہزاروں سال سے سمندر کے بادشاہ تھے، ان کے بحری بیڑا ہی تو ان کی خاصیت تھی۔ رومیوں جیسے لوگ جو کہ سمندروں کے بادشاہ تھے، ان کے خلاف کامیاب جنگیں لڑی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ہندوستان تک حملے کیے، افغانستان کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کافروں کی سازش سے مسلمان کہلانے والے لوگوں نے بغاوت کی اور حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور جھوٹے الزام لگائے اور آپ کو گھیر لیا اور آپ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ اور یاد رکھیے کہ مسلمان حکمران جو ہوتا ہے اس کے پاس حکومت اللہ کی امانت ہے۔ مسلمان حکمران وہ حکمران بنتا ہے تو جو شورا کے لوگ ہیں، یعنی مسلمانوں میں سے علم اور عمل کے اعتبار سے جو بڑے لوگ ہیں ان کے حکمران بنانے سے بنتا ہے، اور اگر حکومت چھوڑتا ہے تو ان کے ہٹانے سے چھوڑتا ہے۔ لوفر، غنڈے، بدماش، گلی کے لوگ یہ حکمران کو ہٹا نہیں سکتے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ لیا تھا کہ عثمان، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائیں گے، اگر لوگ اس قمیص کو اتارنا چاہیں تو کبھی نہ اتارنا، اگر اس قمیص کو تم نے اتار دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ اور وہ قمیص کون سی قمیص تھی؟ خلافت کی قمیص تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مستعفی ہونے سے انکار فرما دیا،
لیکن سختی سے صحابہ کرام کو منع کیا کہ ان کے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہ کی جائے۔ فرمایا کہ میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جو اپنی حکومت کی خاطر مسلمانوں کا خون بہائے۔ یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میں باوجود حکومت کے، باوجود فوجوں کے، باوجود طاقت کے میں قتل ہو جانا منظور کرتا ہوں، لیکن کلمہ پڑھنے والے، زبان سے کلمہ پڑھنے والے کسی شخص کے خلاف تلوار اٹھانا منظور نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ کو گھیر لیا گیا، محاصرہ کر لیا گیا، 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ رہا، کھانا بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان ایک دن گھر کی چھت پہ تشریف لائے اور پوچھا کہ لوگوں، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ بئر روما کا جو کنواں ہے یہ ایک یہودی کے پاس تھا اور مدینہ میں بئر روما کے علاوہ کوئی میٹھا پانی نہیں تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کے اللہ کے راستے میں وقف کر دے، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، اور میں نے اس کنویں کو اپنے پیسوں سے خرید کر وقف کیا تھا، کیا یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا کہ درست ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج اس کنویں کا پانی مجھے پینے نہیں دیا جاتا۔ اور پھر پوچھا کہ لوگوں، کیا یہ بات درست ہے کہ مسجد نبوی میں جگہ تنگ ہو گئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے وہ شخص کہ جو فلاں زمین کو خرید کے مسجد کے اندر شامل کرے، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ میں نے اپنے پیسوں سے وہ زمین خرید کے مسجد نبوی میں شامل کی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ درست ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ اور اس مظلومیت کے عالم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ان بلوائیوں نے حملہ کیا اور آپ کو اس حالت میں شہید کیا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ جب شہید ہوئے تو آپ کے خون کے جو قطرے ہیں وہ قرآن کریم کے صفحات کے اوپر جا کر گرے، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے الفاظ آپ کے خون سے رنگین ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری میں آپ نے صبر کے ساتھ شہادت کو گلے لگایا، اور اپنی ذات کی خاطر کسی مسلمان پر تلوار اٹھانے سے انکار کیا اور شہادت قبول فرمائی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، جن کا تذکرہ کرنا، جن کی سیرت کو پڑھنا، بچوں کو پڑھانا، عورتوں کو بتانا، ان کے کردار اور ان کے اعمال کو سے واقفیت حاصل کرنا اور ان کے اسوہ حسنہ کے اوپر چلنا ہماری کامیابی کی سند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔